الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اور اس کے بعد صلاۃ والسلام ہمارے آخری رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. اس حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلے کہ یہ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو برابر؟ آواز کلیئر ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے اللہ کے فضل کرم سے اور اللہ کے احسان سے پچھلے کلاس میں اور پچھلی کلاس تک ہم نے جمعے کے مسائل پڑھ لی تھی، جمعے کی نماز کے. اس سے ہم نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے جو فرض نمازیں ہیں ان کو ہم نے پڑھ لیا تھا. تو ہم نے سب سے پہلے طہارت کے مسائل پڑھے، اور اس کے بعد ہم نے جب نماز کے مسائل پڑھنا شروع کی، نماز کے مسائل، تو اس میں ہم نے مسائل پڑھے نماز کے. تو شروع میں یعنی اکثر جو مسائل تھے وہ تھے فرض نماز کے، وہ تھے یعنی فرض نماز کے. فرض نماز کے مسائل ہم نے پڑھے، اور انشاءاللہ آج ہم لوگ پڑھیں گے نفل نماز کے مسائل. نفل نماز کے مسائل انشاءاللہ آج پڑھیں گے باذن اللہ تعالی. تو ہم نے پچھلے جو کلاس میں پڑھے تھے وہ تھے جمعے کے مسائل، وہ تھے جمعے کی نماز کے مسائل. آج پڑھیں گے انشاءاللہ نفل نماز کے مسائل باذن اللہ تعالی. اس کو عربی میں کہتے ہیں صلاۃ التطوع. اسے کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں صلاۃ التطوع، یعنی نفل نماز. یعنی ہم پھر سے پڑھیں گے اس کا مطلب کیا ہے، صلاۃ التطوع کا مطلب کیا ہے، اس طرح سے اس کے نام کیا ہے، اس کے کئی نام ہیں. اس طرح سے اس کے چھوڑنے والے کا حکم کیا ہے، جو نفل نماز چھوڑتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے. اس طرح سے اس کا خود کا حکم کیا ہے نماز کا، ایک نماز کا حکم اور ایک چھوڑنے والے کا حکم، اور ایک چھوڑنے والے کا حکم. تو یہاں پر ہم نے کہا کہ سب سے پہلے جو پڑھیں گے وہ ہے کہ صلاۃ التطوع، نفل نماز کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایسے نمازیں جو فرض نہیں ہیں، واضح ہے، ایسے نمازیں جو نمازیں فرض نہیں ہیں. تو جو بھی نماز فرض نہیں ہے وہ کیا ہے، وہ نفل نماز ہے اور تطوع ہے. نماز یا تو فرض ہو یا تو فرض نہیں ہو. فرض ہے تو وہ فرض ہے، واجب ہے، اور جو فرض نہیں ہے وہ کیا ہے، وہ نفل نماز ہے. جو واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، وہ نفل نماز ہے. اس کا نام ہے تطوع. کیا نام ہے؟ صلاۃ التطوع یا نفل نماز. اس کے مختلف کئی نام ہیں. ایک نام ہے تطوع، ایک نام ہے سنت، ایک نام ہے نفل، ایک نام ہے مستحب، ایک نام ہے رغیبہ، ایک نام ہے صبح، اور کئی نام ہے. ایک فضیلہ بھی ہے. اس طرح کے مختلف کئی نام، کیا ہے، کئی نام. طبعا اس میں یعنی علماء کرام نے، بعض علماء نے فرق کیا، کہا کہ سنت وہ ہوتی جو مؤکد ہے، اور نفل جو یعنی سنت سے مراد کیا ہے، جو ایک فکس ٹائم پہ ہے، جیسا کہ یعنی فجر کی سنت، ظہر کی سنت. نفل جو عام نفل، حالانکہ دونوں فرض نہیں ہے دونوں، لیکن فرق کیا بعض علماء نے، ٹھیک ہے نا. اور اس طرح سے بعد نے فرق کیا، بعد نے کہا کہ نا جو زیادہ مؤکد ہے وہ سنت ہے، اس کے بعد سیکنڈ لیول رغیبہ ہے، تھرڈ لیول نفل ہے. اس طرح سے مختلف علماء نے مختلف طریقے سے یعنی بانٹا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ لوگ کہیں سنیں کہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ اس کو یہ نفل ہے، یہ سنت ہے، یہ رغیبہ ہے، یہ ہے، یہ مؤکدہ ہے، یہ غیر مؤکد ہے. تو سب کا معنی ایک ہی ہے کہ سب نفل ہے، لیکن اس کے لیول سے کہ وہ بعض کو زیادہ یعنی اسٹرانگ لیول اور زیادہ مؤکد، زیادہ اسلام میں اس کی زیادہ تاکید ہے. یعنی اللہ رسول نے کبھی نہیں چھوڑی، اسلام میں سخت ترغیب دلائی پڑھنے کی. اور ایک ہے اللہ رسول پڑھتے تھے لیکن ترغیب نہیں دلائی. ٹھیک ہے، تو لیول سے اس کے بھی، ٹھیک ہے نا. اس کے حساب سے اس کے نام بعض علماء نے بانٹے. تو وہ حرج نہیں اس میں، تاکہ آسانی کے لیے یعنی فرق کیا جائے
کہ کہا جائے کہ یہ رغیبہ ہے، یہ سنت ہے، یا یہ نفل ہے، یا یہ مستحب ہے، لیکن سب کا کامن چیز کیا ہے کہ کامن یہ ہے کہ سب سنت ہے، یعنی سب کیا ہے فرض نہیں ہے، سب کیا ہے فرض نہیں ہے، نفل ہے، سب فرض نہیں ہے بلکہ نفل ہے۔ اب ہے کہ سات تطوع چھوڑنے والا حکم کیا ہے؟ اگر کوئی شخص چھوڑتا ہے نا یعنی سات تطوع تو اس کا حکم کیا ہے؟ ساری سنت چھوڑنے والا، یعنی کوئی شخص کوئی سنت نہیں پڑھ رہا، نہ فجر کی، نہ ظہر کی، نہ سر، کوئی نہیں پڑھ رہا بالکل، تو اس کو ہم بولیں گے فاسق ہے۔ یہ شخص کون ہے؟ جو بالکل سنت نہیں پڑھتا، بالکل چھوڑ دیا سنت، تمام سنتیں ہمیشہ کے لیے، تمام سنتیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا، یہ کیا ہے؟ یہ شخص فاسق ہے، اس کو بولیں گے فاسق ہے، اور اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی، اس کی گواہی کیا ہوگی؟ قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کو یعنی اس کا ایمان بہت کمزور ہے، اس لیے کہ سنتیں تو اللہ رسول کبھی نہیں چھوڑا، اور مومنوں کی، مسلمانوں کی عادت رہی کہ وہ ہمیشہ کیا کرتے؟ وہ سنتیں ادا کرتے ہیں فرض نماز کے علاوہ۔ تو جو بالکل ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، ہمیشہ کے لیے سارے سنتیں، تو یہ شخص فاسق ہے، اور یہ خاص طور پر ایسی سنتیں، کون سی سنتیں؟ سن رواتب، جو نمازوں کے، فجر کی، ظہر کی، جو سن رواتب سے مراد کیا ہے؟ یعنی سن رواتب سے مراد جو نمازوں کی بعد آتی ہے، یا نماز سے پہلے یا نماز کے بعد، یعنی فجر کے بعد دو، پھر ظہر سے پہلے چار، ظہر کے بعد دو، مغرب کے بعد دو، عشاء کے بعد دو، تو یہ جو خاص طور پر یہ اس طرح کے عام نوافل جو سنتیں ہیں، اس کو مکمل کمپلیٹلی چھوڑ دینا، پڑھنا ہی نہیں، اور کبھی بھی نہیں پڑھنا، سارے ہمیشہ، تو شخص کو کیا بولیں گے؟ یہ شخص فاسق ہے۔ کیا ہے؟ یہ شخص فاسق، اس کو بولیں گے فاسق ہے، اور اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی، اس کی گواہی بھی کیا ہوگی؟ قبول نہیں ہوگی۔ یعنی اگر کیا ہوتا گواہی، اگر اس کو اس نے کوئی چیز دیکھا، کوئی قصہ دیکھا، تو اگر قاضی نے، کورٹ والے نے، جج نے اگر بلایا کہ بھائی کیا تم نے دیکھی، تو اگر اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی، اسی لیے اس کا ایمان کمزور ہے، اس کی گواہی کیسے قبول ہوگی؟ تو ممکن ہے کہ وہ گواہی میں جھوٹ بول دے، غلط گواہی دے، جھوٹی گواہی یعنی کی خبر دے، تو اس پہ یعنی اس پہ اعتماد نہیں ہے اور بھروسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ کتنی اہمیت کے حامل ہے، اور یہ سارے علماء کے اتفاق سے ہے، یعنی یہ ایک دو عالم میں سارے علماء کی رائے ہے، اور وہ گنہگار بھی ہے۔ یہاں پر اب اس کے آگے دیکھیں کہ صلاۃ التطوع، نماز کا حکم کیا ہے؟ نماز واجب نہیں ہے، ہم نے کہا کہ فرض نہیں ہے، کہ صلاۃ التطوع جو نفل نماز واجب نہیں ہے، لیکن جو مؤکد سنتیں ہیں اس کو ہمیشہ چھوڑے تو گناہ ملے گا، اگر اس کو ہمیشہ چھوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ گناہ ملے گا۔ تو اس سے ہمیں بات معلوم ہوگی کتنی بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ نفل نمازیں، اور سنت خاص پر جو مؤکد نمازیں یا نمازوں کے آگے کی بات کے، اس کو اگر چھوڑنے سے کیا ہوگا؟ اس کو چھوڑنے سے گناہ ملے گا ہمیشہ چھوڑنے سے، اور اگر ہمیشہ سارے چھوڑ دے تو وہ کیا ہوگا؟ فاسق کہلائیں گے اس کو، فاسق یہ یعنی گنہگار، اس کا نام فاسق ہوتا ہے، گنہگار، ٹھیک ہے نا؟ اور مسلمان، اور دو قسم کے مسلمان ہوتے ہیں، ایک فاسق اور ایک متقی، یا تو آپ فاسق ہو یا تو متقی ہو، دو میں سے ایک ہو۔ تو امید ہے کہ یہ بات واضح ہے، تو یہ نفل نماز کی بات متعلق ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اس کی وہ کیا فضیلت، کیا ہے فضیلت، یعنی نفل نماز پڑھنے کی وہ کیا ہے فضیلت۔ ہم نے سنا کہ، اور ہم نے پڑھا کہ نا، ابھی پڑھا کہ نا نفل نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے، لیکن اس کی فضیلت کیا ہے؟ کیا ثواب ملے گا پڑھنے سے؟ کیا ثواب ملے گا؟ یہ ضروری جاننا، تاکہ انسان کا کو رغبت ہو، اور انسان کو پھر چیز ابھارے، یہ چیزیں فضیلت، کیا ثواب ملے گا، کیا چیز اس میں ملے گی۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ فرائض میں کمی کی تکمیل ہوگی، فرائض میں کمی کی تکمیل ہوگی۔ اگر آپ نفل پڑھتے ہیں اور سنت نماز پڑھتے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ فرائض میں جو کمی ہے، فرائض میں جو کمی ہے، اگر فرائض تو واجب ہے، اگر اس میں کچھ کمی رہ گئی تو اگر نفل پڑھیں گے تو نفل سے اس کی کمی مکمل ہو جائے گی، اس کی کمی کیا ہو جائے گی؟ مکمل ہو جائے گی۔ یعنی اگر مثال کے طور پر اگر آپ نے فرائض پڑھنے تھے 100%، 100%، لیکن آپ نے کم پڑھے، یا نماز صحیح نہیں پڑھے، کوتاہی کیے، کچھ چھوڑ دیے، تو آپ کو ثواب ملا 85%، تو 15% باقی تھا، تو اللہ کیا کریں؟ اگر آپ کے نفل رہے تو اللہ کیا کریں گے؟ اس سے آپ کے یہ 15% مکمل کر دیں گے۔ حدیث میں کیا آتا؟ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اول ما يحاسب عنه العبد الصلاۃ، یہ قیامت کے دن سب سے پہلا جو حساب بندے سے، جس عمل کا حساب لیا جائے گا، وہ نماز ہے، سب سے پہلے۔ نہ روزے کا، نہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے سوال کسی بارے میں ہوگا قیامت کے دن؟ سب سے پہلے سوال ہوگا قیامت کے دن نماز کے بارے میں۔
اگر نماز صحیح رہی تو اس کے باقی کے اعمال بھی کیا رہے صحیح رہے اور وہ کامیاب رہا, اور اگر نماز خراب رہی, نماز میں کمی رہی, تو باقی کے اعمال بھی خراب ہو جائیں گے اور وہ ہار جائیں گا اور نامراد ناکام ٹھہرائے گا. لیکن اللہ نے پھر آگے فرمایا تو پھر اگر بندے سے فرض نمازوں میں کچھ کمی رہ جائے تو اللہ فرشتوں سے کہیں گے, اللہ کیا کریں گے, فرشتوں سے کہیں گے, حالانکہ اللہ کا علم ہے پہلے سے, لیکن اللہ کہیں گے فرشتوں سے, دیکھو کیا میرے بندوں کی کوئی نفل نماز تو نہیں ہے, انظروا هل لعبدی من تطوع, دیکھو کیا میرے بندوں کی, میرے اس بندے کی کوئی تطوع, کوئی نفل نماز تو نہیں ہے. تو اگر رہیں گے تو کہیں گے اس سے فرائض میں جو کمی ہے, جو فرض نمازوں میں جو کمی ہے اس کو کیا کریں, مکمل کر دیں گے. واضح نہیں بات میری؟ تو اس سے معلوم کتنی بڑی, یعنی کتنی بڑی فضیلت ہے. اینڈ فرض نماز تو وہ ضروری ہے, وہ اگر نہیں پڑھیں گے تو بڑا گناہ ہے, وہ تو جانتے فرض نماز کتنی بڑی اہم ہے. اس میں اگر کچھ کمی رہ جائے, یہ نہیں کہ چھوڑ دی, نہیں پڑھے لیکن کچھ کمی رہ گئی, صحیح نہیں پڑھے, یعنی کچھ کوتاہی ہو گئی, ٹھیک ہے نا. اور اس نماز کی بھی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے سوال ہوں گا کسی بارے میں, نماز کے بارے. لیکن ایک اور حدیث آتی ہے, اس میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامه الدماء, یا اول ما يقضى بين الناس الدماء, کہ سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا قیامت کے دن وہ ہوگا خون کے بارے میں. یعنی اگر کسی نے کسی کو اگر قتل کیا یا وہی قتل کیا, اس کو مارا, تو خون کے بارے میں سب سے پہلے یعنی فیصلہ ہوگا قیامت کے دن. اور یہ حدیث بھی کیا ہے کہ سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا, نماز کا. ٹکراؤ نظر آ رہا, نہیں آ رہا, ظاہر میں ٹکراؤ نظر آ رہا. یہ حدیث ہم جو حدیث پڑھ رہے ہیں اس میں ہے کہ سب سے پہلے حساب ہوگا نماز کا. ایک اور حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے حساب ہوگا کس کا, خون کے بارے میں. تو ٹکراؤ ہے نہیں اس میں, تو کیا جواب ہے اس کا؟ ٹھیک ہے. اس طرح سے جو فضیلت ہے یعنی کس کی, نفل کی, یہاں پر ایک نے جواب دیا نہ, احسنت, نظمین شیخی نے صحیح جواب دیا, ویری گڈ, احسنت, فتح اللہ علیک. کہ اس کا جواب یہ ہے کہ ٹکراؤ نہیں ہے اس میں ٹکراؤ نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, بلکہ احسنت, ویری گڈ, احسنت, ممتاز, فتح اللہ علیک. کہ سب سے پہلے اللہ کے حقوق اللہ, اللہ کے متعلق جو حقوق ہیں اس میں سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ نماز کا. اور حقوق العباد میں بندوں کے جو آپس کے حقوق ہیں ان میں سب سے پہلے جو حکم ہوگا, جو فیصلہ ہوگا, وہ کس کا ہوگا, خون کا. تو ہم جانتے ہیں کہ دو چیزیں, ایک ہے اللہ کے حقوق اور ایک بندوں کے حقوق. اللہ کا حق میں سے سب سے پہلے فیصلہ کس کا ہوگا, نماز کا. لیکن بندوں کے جو تعلقات آپس میں, یعنی بندوں کا آپس میں لین دین, مال کا, کسی کو گالی دی, کسی کو کچھ برا کہا, کسی نے کسی کا مال لیا, ظلم کیا کسی پر, کسی کا حق ادا نہیں کیا, ٹھیک ہے نا, یہ ساری چیزیں, اس میں سب سے پہلے کس کا حکم ہوگا, فیصلہ ہوگا خون کا, اس کا وہ خون کا. سنت, تو یہ ہے, تو ٹکراؤ نہیں ہے. تو اگر کوئی عالم نہ ہو یا کوئی شخص بغیر یعنی اہل علم کے یعنی سرپرستی میں پڑھ لے حدیث ہے ڈائریکٹ, تو بولے گا یہ تو ڈفرینس ہے دونوں میں, یاری تو ٹکراؤ ہے, تو بولیں گے شاید دو میں سے ایک ضعیف ہوں گی یا دونوں غلط ہوں گی, یا ٹھیک ہے نا, تو اس کو کیا ہوگا, شک ہو جائے گا. طيب, اس طرح سے جو سیکنڈ فضیلت ہے نفل نماز کی, وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت, یعنی آپ اللہ کے رسول کے ساتھ رہیں گے جنت میں. کتنی یہ بڑی بات ہے نہیں ہے, سب سے اہم چیز, سب سے بڑی ہماری جو تمنا ہو سکتی ہے کہ ہمیں کیا ہے, ہمیں جنت ملے, ہمیں کیا ملے, ہمیں جنت ملے. جنت میں بھی اللہ کے رسول کے ساتھ رہنا, یہ تو بہت بڑی بات ہے. اس لیے دیکھیے کہ صحابہ کرام کی جو بڑی ہمت تھی. آج کل ہماری بڑی ہمت کیا ہے کہ سب سے بڑا بہت میں وہ بن جاؤں, ملینرز, یا میں پی ایچ ڈی کروں, یا میں سائنٹسٹ بنوں, یا اگر یعنی پولیٹیکل کے لحاظ سے میں ایم پی بنوں یا کنگ بنوں, یا اسپورٹس کے لحاظ سے میں بڑا سب سے فیمس پلیئر بنوں. نہیں, یہ ساری چیز دنیا کی چیزیں. اس سے بڑی اہم جو اصل جو حقیقت ہے, جو سب سے بڑی ٹاپ ہمت جو ہونی چاہیے انسان کی, وہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کی رضامندی حاصل ہو, اللہ اس سے راضی ہو جائے. سیکنڈ چیز, اس کو اللہ کی جنت حاصل ہو جائے اور جہنم سے بچ جائے. اور تھرڈ چیز, اللہ کے رسول کے ساتھ رہے جنت میں. کتنی بڑی بات ہے. اس لیے فرماتے ہیں یہاں صحابی کہ ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ, کہ وہ اللہ کے رسول کی وہ کرتے تھے, خدمت کرتے تھے, خدمت رات میں ساتھ میں گزارتے ہیں ان کے پاس. اللہ کے رسول کو اگر کبھی پانی کی ضرورت پڑی وضو کرنے کی تو لا کے دیتے وضو کا پانی. اس طرح سے جو بھی اللہ کے رسول کو رات میں ضرورت پڑتی کوئی کام کی, تو یہ صحابی کیا کرتے, فوری حاضر رہتے. تو یہ صحابی کا کام تھا کہ اللہ کے رسول کے پاس رہنا.
یعنی وہ خود یعنی حالانکہ اللہ رسول نے یہ کھانا تھا کہ نہ وہ آگے ان کی خدمت کرے، لیکن وہ خود یعنی اللہ کے رسول کی محبت میں وہ کیا کرتے، رات میں وہی رہتے اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول کے گھر کے پاس. تو اللہ کے رسول کو یہ کام بہت پسند آیا کہ ایک صحابی میری کیا کر رہا، میری خدمت کر رہا ہے اور میرے لیے پانی لاتا ہے وغیرہ. تو انہوں نے کہا کہ تو اللہ رسول نے ان کو ایک وہ دیا، کیا عرض دیا اور ایک آفر دیا کہ تمہیں جو چاہیے مانگو، تمہیں جو مانگنا مانگو میں تمہیں دوں گا، جو بھی چیز چاہیے، پیسے جو بھی چاہیے، اونٹ جو بھی چاہیے میں تمہیں دوں گا. اس وقت جو چیزیں تھیں تو اللہ سے فرمایا کہ یعنی مانگو مجھ سے جو چاہیے مانگو. تو انہوں نے کیا کہا، دیکھیے سبحان اللہ، کیا مانگا انہوں نے کہا کہ میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں. یہ نہیں بولے کہ مجھے پیسے چاہیے، گاڑی چاہیے، اونٹ، اس وقت جو اونٹ تھی یا جو تھی، نہیں، کیا بولے، وہ بولے کہ مجھے چاہیے آپ کی رفاقت، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے جنت میں. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، مجھے چاہیے آپ کی رفاقت، میری خواہش ہے کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں. کیا رہوں، آپ کے ساتھ رہوں. تو اللہ سے فرمایا کہ او غیر ذالک، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں چاہیے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں چاہیے. کہا کہ نہیں، بس یہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا تو اپنے واسطے یعنی تو مجھے میری مدد کرو یعنی اس چیز میں. اب تمہاری جو تمنا ہے، تمہاری جو خواہش ہے، اس کو پوری کرنے کے لیے میری مدد کرو. کس طرح، زیادہ نماز پڑھ کے، یعنی کیا فرمایا، کثرت سے سجدے کر کے، کثرت سے سجدے کر کے. تو زیادہ نماز پڑھنے سے کہوں گا، تو زیادہ نماز پڑھنے سے آپ اللہ رسول کو مدد ہوں گی اور آپ کی جو تمنا پوری ہوں گی. آپ کی تمنا کیا ہوں گی، آپ کی تمنا پوری ہوں گی. بات واضح ہے میری. تو دیکھیں کہ کتنی بڑی ہمت تھی، وہ کتنی بڑی یعنی ہمت تھی، اور کتنی بڑی یہ اس کے صحابہ کرام کی کتنی بڑی اہمیت تھی، ہمت تھی. اور وہ لوگ یہ نہ دیکھے کہ نا وہ کتنے کیا ہے، کتنے مجھے مال وغیرہ دنیا کے، اس لیے کہ دنیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ دنیا کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے. اگر وہ مانگ لی اونٹ یا پیسے مانگ لی تو ختم ہونے والے، ہر چیز ختم ہونے والی. کیا کوئی چیز دنیا میں ہے جو ہمیشہ باقی رہتی؟ نہیں. اونٹ ممکن کبھی مر جائے، ختم ہو جائے، مر جائے، پیسے ختم ہو جائے، چوری ہو جائے، یا خرچ کر لیں ختم ہو جاتے، ختم. جوانی ختم ہو جاتی، خوبصورتی ختم ہو جاتی، ہر چیز ختم ہو جاتی، باقی کیا رہتی؟ کچھ نہیں. اسی پر اللہ فرمایا کل من علیہا فان، دنیا میں ہر چیز فنا ہونے والی ہے، لیکن باقی رہنے والی جو چیز ہے وہ جنت ہے، جنت اصل ہے. تو دیکھیں کہ یہاں پر صحابہ کرام نے کیا کیا، کہ صحابہ کرام نے کیا مانگا، کہ انہوں نے کیا طلب کی، مجھے آپ کی چاہیے فقط. تو اللہ رسول نے کیا کہا، یہ نہیں کہا کہ روزہ رکھو زیادہ، حج کرو، نہیں کہا کہ نماز زیادہ پڑھو. کیا کرو، زیادہ نماز پڑھو. تو اور مسلمات کیا، نفل نماز. تو نفل نماز پڑھنے سے آپ اللہ کے رسول کے ساتھ رہیں گے قیامت کے دن جنت میں، اور یہ سب سے بڑی چیز ہے. اور اللہ نے یہ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، سورۃ النساء میں، کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ لوگ رہیں گے اللہ قیامت کے دن ان کے ساتھ جن پہ اللہ کا انعام ہوا ہے. کون؟ من النبیین، نبیوں کے ساتھ، والصدیقین، اور صدیقین کے، والشہداء والصالحین، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنے بہترین ساتھی ہیں. وحسن اولئک رفیقا. پھر فرمایا ذلک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. ذلک الفضل وکفى باللہ علیما، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے علم جاننے والے ہیں. ٹھیک ہے نا، وکفى باللہ علیما. تو امید ہے کہ تو نا، اور انسان اس کی دعا کرے، انسان اس کی دعا بھی کرے. یعنی اب ہم نے جان لیا فضیلت کہ کثرت سے نوافل پڑھنے سے، نماز کے، اس سے ہمیں اللہ کے رسول کی رفاقت حاصل ہوگی، ہم اللہ کے رسول کے ساتھ رہیں گے جنت میں. تو اس کے لیے انسان دعا بھی کرے، کام بھی کرے، دو کام بھی کرے، زیادہ نماز پڑھے، نفل زیادہ پڑھے، نفل پڑھے، اور سیکنڈ چیز دعا بھی کرے. ہمیں اس کی دعا ہمیشہ سجدوں میں، قیام اللیل میں، اللہم ارزقنی مرافقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے اللہ کے رسول کی رفاقت حاصل عطا کر. دعا کرے تو اللہ اس کو کیا کریں گے، اللہ اسے یہ عطا کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو جس طرح ہم دعا کرتے ہیں اللہ مجھے اور ہمیں یعنی دے، جنت دے، اور ہمیں داخل کر جنت میں، تو اس طرح ہم دعا کریں گے اللہ ہمیں داخل کر جنت میں اللہ کے رسول کے ساتھ. اور یہ بھی دعا کریں گے بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے. 3 دعائیں کریں ہمیشہ اگر دعا کرنا ہے جنت کی. 3 دعائیں. پہلی دعا کہ ہمیں حاصل ہو جنت، اور بھی جنت کو سی جنت فردوس. اس کے حدیث میں ہے کہ جب بھی تم طلب کرو جنت تو طلب کرو فردوس، اس لیے کہ فردوس سب سے بڑی جنت ہے اور سب سے اعلیٰ اونچی. تو ہم بولیں گے اللہم ارزقنی الفردوس الاعلی من الجنہ بمرافقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر حساب ولا عذاب.
تین چیزیں، فردوس طلب کریں گے اور اللہ کے رسول کی مرافقت اور بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے ڈائریکٹ جنت میں. تو یہ تین چیزیں ہو جائیں گی تو اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ تو اسے دعا یاد کرے اور پھر ہمیشہ اللہ سے مانگے، ہمیشہ کیا کرے؟ اللہ سے مانگے. طيب تو یہ سیکنڈ فضیلت ہے کس کی؟ نفل نمازوں کی، نفل نمازوں کی. اس کے بعد ففتھ چیز یہ ہے کہ سنتیں جیسا کہ ایک تیاری ہے کس کی؟ فرض نمازوں کی. یعنی جیسا کہ ہم نے یہ ایک آپ کو ایک پریکٹیکل ہے، ایک پریکٹس ہے آپ کے لیے نفل نمازوں کی، یعنی فرض نمازوں کے لیے پریکٹس ہے تاکہ آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو فرض نمازیں میں آسانی ہوگی. یعنی فرق ہے کہ کوئی شخص عین وقت آئے اقامت میں داخل ہو مسجد میں اور ایک شخص پہلے سے اذان سے مسجد میں بیٹھا رہے اور نفل پڑھے اور سنت پڑھے اور وہ تیار رہے فرض نماز پڑھنے کے لیے. فرق ہے دونوں میں. یہ ایک بالکل دیر سے آئے، ایک رکعت چھوٹ گئی، فرق ہے بہت. وہ دیر سے آئیں گا تو جلدی بس تھکا ہوا ہے، جلدی خوشو خود نہیں آئیں گا، لیکن پہلے سے وہ نفل نماز پڑھ کے تیار ہے تو پھر فرض نماز پڑھنے کے لیے اس کو زیادہ مکمل تیار رہے گا. تو یہ بھی اس کی ایک حکمت ہے نفل نمازوں کی. اس طرح سے جو ایک فضیلت ہے نفل نمازوں کی وہ ہے کہ گناہوں کی معافی اور جنت داخلے کا سبب. گناہوں کی معافی اور جنت داخلے کا سبب. یہ بھی حدیث میں کہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک معدان بن ابی طلحہ یعمورین، یہ ایک تابعی تھے، انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول کے غلام سے جو ثوبان تھے، کہ انہوں نے سوال کیا، کہا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ جو اگر میں کروں گا تو اللہ کے لیے اگر کیا میں نے تو میں داخل ہوں گا جنت میں، اور یہ اللہ کو وہ کیا ہو بہت پسندیدہ ہو، محبوب ہو اور پسندیدہ ہو. تو وہ خاموش بیٹھ گئے. پھر انہوں نے پھر سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ سوال جو تم مجھ سے کر رہے ہو یہی سوال میں نے کیا تھا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو انہوں نے فرمایا کہ تم اللہ کے حضور کثرت سے سجدہ کیا کرو. تم کیا کرو؟ اللہ کے حضور کثرت سے سجدہ کیا کرو، کیونکہ تم اللہ کے لیے جو بھی سجدہ کرو گے اللہ اس کے نتیجے میں تمہارا ایک درجہ بلند کرے گا اور تمہارا گناہ ضرور معاف کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی یہ معلوم ہوا کہ نا کثرت سے نفل پڑھنے سے کیا ہوں گا؟ کثرت سے نفل پڑھنے سے جنت میں داخل ہوں گے اور گناہوں کی معافی ہوں گی، گناہوں کی معافی ہوں گی. اس طرح سے نفل نمازیں اللہ کے قریب ہونے کی وجہ، یعنی آپ اللہ کے قریب ہوئے تھے نفل نماز پڑھنے سے، اور اللہ آپ سے پیار کرتا اور اللہ آپ سے محبت کرتا. اللہ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان سے اللہ محبت کرے. سب سے بڑی مقام ہے، سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرے. یعنی ہم اللہ سے محبت کرنا ہے تو یہ ضروری ہے. پھر ہم اتنے آگے لیول تک پہنچ جاتے ہیں انسان نفل پڑھنے سے اور اللہ کی اطاعت کرنے سے اللہ ہمارے سے محبت کرتا ہے. اسی حدیث قدسی میں ہے جو بخاری کی روایت ہے، اور میرا بندہ وما زال عبدی يتقرب الی بنوافل تحبہ، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتے رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. فاذا احببته، اگر میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور دوں گا، اور اگر وہ مجھے کسی سے پناہ مانگے تو میں اسے ضرور پناہ دوں گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نافل ادا پڑھیں گے تو اللہ آپ سے محبت کرے گا. اگر اللہ آپ سے محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کا کان بن جائے گا. کیا مطلب آپ کا کان بن جائے گا؟ یعنی آپ کان سے وہی سنیں گے جس سے اللہ راضی ہوں گا، اور آنکھ سے وہی دیکھیں گے جس سے اللہ راضی ہوں گا، اور ہاتھ سے وہی پکڑیں گے جس سے اللہ راضی ہوں گا، اور پاؤں سے وہیں چل کر جائیں گے جہاں اللہ راضی ہوں گا. اور آپ جو بھی اللہ سے مانگیں گے اللہ آپ کو دے گا، اور جو بھی چیز آپ اللہ کی سے پناہ مانگیں گے اللہ کا کیا کرے گا؟ آپ کو اس کی پناہ دے گا. کتنی بڑی بات ہے. تو یہ حدیث خود وہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو انسان کیا کرے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ کتنی بڑی اہمیت ہے اور فضیلت ہے کس کی؟ نفل نمازوں کی. تو یہ تھے یہ کچھ فضائل، اور بھی کئی فضیلتیں ہیں لیکن میں نے یہ ذکر کی 5 ذکر کی فضیلتیں کس کی؟ فرض سوری نفل نمازوں کی. نفل نمازوں کی پہلی فضیلت کیا ہے؟ فرائض میں جو
کمی ہے اسی تک تکمیل ہوگی. سیکنڈ فضیلت اللہ کے رسول کی جنت میں مرافقت, اور تیسری فضیلت گناہوں کی معافی, اور چوتھی فضیلت اس سے ہم کیا ہوں گے, اللہ کے قریب ہوں گے, اللہ کے قریب ہوں گے, اور اللہ کی محبت حاصل ہوگی, اور اللہ کی محبت حاصل ہوگی. اس طرح سے ہم اس کے بعد پڑھیں گے. اب ہم نے جب ہم نے یہ پڑھا, جب ہم نے یہ پڑھا کیا سب سے نفل چیزیں جو ہم نے پڑھی, ایک تو فرض چیزیں ہیں وہ تو ضروری کرنا, اور نفل چیزوں کے بعد جو چیزیں ہیں یعنی اب ہم پڑھیں گے. میں نے چاہا کہ یہاں پر ذکر کروں کہ نفل نمازوں کا مقام کہاں پر ہے عام نفلوں میں. اسی کی نفل نماز بہت سی چیزیں, نفل چیزیں بہت سے ہیں, روزے کے نفل ہے, حج کا نفل ہے, سب ایک تو فرض چیزیں وہ تو الگ ہے, لیکن نفل چیزوں میں تو نفل چیزوں میں یہ سب سے تو نماز کا مقام کہاں پر ہے, نفل نماز کس مقام پر ہے, اور اس سے آگے کون سی چیزیں ہیں, اس کے بعد کون سی چیزیں. تو میں نے اس لیے یہاں پر تقریباً کچھ چیزیں ذکر کی یعنی ترتیب کے لحاظ سے کہ جو افضل چیزیں ہیں نوافل میں, عام یہ سارے عبادتوں میں, یہ ساری عبادتوں میں تو سب سے افضل کام جو انسان کر سکتا ہے فرائض کے بعد وہ ہے علم کی روشنی میں اللہ کی طرف دعوت دے, اور دعوت اللہ, لوگوں کو دین سکھائے اور دعوت دے, کوئی بھی لحاظ سے, مختلف لحاظ سے, چاہے درس کے, کتابت کے, پڑھانے کے, قرآن پڑھانے سے, حدیث پڑھانے سے, کوئی بھی لحاظ سے, دین کا علم سکھانے سے, لیکن علم کی روشنی میں ہو. یہ سب سے افضل کام ہے, سب سے افضل نفل یہ, یعنی عام نفل نمازوں سے بھی افضل یہ کیا ہے, دین کا دعوت پھیلانا. اس لیے قرآن میں کیا ہے, ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, اس سے بات, یہ بات سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے, جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے, ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا, اور نیک عمل کرے, وقال, اور کہے کہ میں مسلمان ہوں. تو سب سے افضل نفل جو ہو سکتی ہے, جو نفی نماز سے بھی افضل ہے, وہ کیا ہے, وہ ہے یہ اللہ کی طرف دعوت دینا لوگوں کو. اس لیے کہ اس میں کیوں ہے, اس لیے کہ جو بھی کام کریں گے وہ صرف آپ تک ہے, لیکن یہ جو دعوت دیں گے تو آپ کو بھی ثواب ملیں گا اور دوسروں کو بھی. تو اس میں کیا ہے, متعدی فائدہ ہے, متعدی فائدہ ہے. تو پہلا عمل کیا ہے, پہلا جو سب سے افضل ہے وہ دعوت دینا, لیکن شرط کیا, علم کی روشنی میں, کہ بغیر علم کے آپ شروع کر دیے, جیسا کہ بعض جو تبلیغی جماعت کے لوگ کرتے ہیں, اللہ ہدایت دے, تو یہ بغیر کیا کرتے, بغیر علم کی دعوت دیتے. نہیں, صحیح کیا ہے کہ علم حاصل کریں اور دعوت دے, علم کی روشنی میں, یا جو بھی علم ہے اتنا دے, جتنا معلوم ہے اتنا دے, دے. تو اور بلکہ اللہ رسول کے بارے میں آتا کہ اللہ نے فرمایا سورہ کہف میں, سورہ کہف میں اور سورہ شعراء میں, فلعلك باخع نفسك على آثارهم, اے نبی قریب ہے کہ ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا, سورہ کہف کی آیت ہے کہ اے نبی قریب ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں. کیوں ہلاک کر دیں, یعنی فکر میں کہ لوگ ایمان قبول نہیں کر رہے. دیکھو اللہ کے رسول داعی تھے, یعنی یہ سب سے افضل کام کیوں ہوا دعوت کا, اس کے اللہ کے رسول داعی بن گیا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا وبشرا وداعیا الی اللہ, تو اللہ نے خود فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا داعی بنا کر, سورہ احزاب کی آیت ہے, وداعیا الی اللہ باذنہ, وداعیا الی اللہ باذنہ. اور اللہ کے رسول کا اتنی دعوت کی فکر تھی اللہ کے رسول کو, اللہ کے رسول یعنی قریب تھا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دے. تو اللہ نے فرمایا کہ نبی ذرا آہستہ ہلکا, یعنی اتنا بھی ٹینشن مت لیں. فرمایا فلعلک باخع, قریب ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں. اور اس میں آتا ہے شمائل ترمذی میں کہ اللہ کا رسول ہمیشہ فکر مند رہتے, فکر مند, کان دائم الفکر, ہمیشہ فکر مند رہتے. کسی فکر تھی صرف کس طرح اسلام پہلے. اور ہماری فکر کیا آج کل ہمیشہ کی, ہم جانتے ہیں دنیا کی جو بھی ہے وہ ہر چیز کی انسان فکر کرے دنیا کی, ضروری ہے, اگر فکر نہ کرے تو پھر کہ ضروری ہے کہ وہ پیسے کمائے اپنے بچوں کے لیے, وہ ضروری ہے, لیکن ایک حد تک ہو, اور زیادہ کس پر ہو, کس پہ, دین کیا ہے. سیکنڈ جو عمل ہے وہ نفل, وہ ہے دین کا علم حاصل کرنا, اور یہ بھی سب سے افضل عمل ہے, دین کا علم حاصل کرنا. اس لیے سوال کیا گیا امام احمد بن حنبل سے کہ سب سے افضل عمل کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ دین کا علم حاصل کرنا اگر اس میں اخلاص ہو, دین کا علم حاصل کرنا اگر اس میں اخلاص ہو. اور یہ حدیث میں خود ہے, من سلک طریقا, جس نے بھی ایسا راستہ اختیار کیا جو دین کا علم کا راستہ ہو, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرتا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا, اس کے لیے کیا کرتا اللہ جنت کا راستہ آسان کر دیتا. تو دین کا علم حاصل کرنا سب سے افضل عمل ہے. اور سیکنڈ ہے, یہ ترتیب کے حساب سے ہے. تھرڈ جو افضل عمل ہے نفل, وہ دلی اعمال ہے, انسان کے دل کے اعمال, خشوع, توکل, اخلاص, محبت,
اللہ سے محبت، اللہ پہ توکل، نماز میں خشوع، اخلاص، یہ سب سے افضل عمل ہے. یہ سب سے کیا ہے؟ افضل عمل ہے. یعنی ظاہری عمل سے زیادہ ضروری ہے کہ دل کی اصلاح ہو. نفل نماز بعد میں ہے، نفل روزے بعد میں ہے، نفل سنتیں بعد میں، سب سے پہلے دل کی اصلاح ہو، خشوع ہو نماز میں، اللہ پہ توکل ہو، اللہ سے محبت ہو، اخلاص ہو. اور کچھ لوگ یعنی اللہ ہدایت دے، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نا ہمارا تقویٰ دل میں ہے، تو اگر ان کے کپڑے ٹخنوں کے نیچے ہیں اور داڑھی شیو ہے، داڑھی نہیں ہے، کپڑے صحیح نہیں ہے، بولتے ہیں نہیں، اگر ان کو بولے کہ داڑھی رکھیں، داڑھی واجب ہے رکھنا، اور داڑھی کاٹنا حرام ہے، اور ٹخنوں کے نیچے پہننا حرام ہے، بولتے نہیں تقویٰ دل میں ہے. ہم بولیں گے تقویٰ ہی نہیں ہے آپ دل میں، یہ واضح علامت ہے کہ تقویٰ نہیں ہے. اگر تقویٰ ہوتا تو آپ کی چڑی پہ داڑھی ہوتی اور آپ کے کپڑے کیا ہوتے؟ ٹخنوں کے اوپر ہوتے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ والا، تو یہ غلط ہے بولنا کہ تقویٰ دل میں ہے. ہاں تقویٰ دل میں ہے، لیکن حقیقت میں تقویٰ دل میں ہوتا تو تقویٰ کا اثر ہوتا آپ کے جسم میں. تو آپ کے جسم میں جو اثر ظاہر نہیں ہو رہا، اس کی وجہ یہ کہ آپ کا تقویٰ نہیں ہے. یعنی آپ کو لوگوں کی فکر ہے، جاب کی فکر ہے، اس لیے آپ داڑھی نہیں چھوڑ رہے کہ لوگ کیا بولیں گے، ارے اچھا نہیں دکھتا، لوگ کیا سمجھیں گے، جاب سے نکال دیں گے مجھے، یہ چیزیں، تو اس لیے آپ داڑھی نہیں رکھ رہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا مقام کم ہے، لوگوں کا یا معاشرے کا یا جاب کا مقام زیادہ ہے، اس لیے آپ یہ کام نہیں کر رہے. تو یہ بات غلط ہے کہ کہنا کہ تقویٰ دل میں ہے اور پیچھے جو بھی گناہ کرنا کر لینے. تقویٰ دل میں ہے لیکن اس کا اثر ظاہر ہو کہ آپ نیک عمل کریں. تو یہ تیسرا جو اہم عمل ہے وہ کیا ہے؟ دلی عمل. دلی اعمال کا خاص خیال کرے، اخلاص، خشوع، خضوع، یہ ایک طویل موضوع ہے. اس طرح سے چوتھا جو اہم عمل ہے جو وہ اللہ کا ذکر ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ سبق المفردون، کہ مفردون آگے بڑھ گئے اور سبقت لے گئے اور سب سے آگے بڑھ گئے. تو سبق نے فرمایا کہ یہ کون ہے مفردون؟ فرمایا الذاکرین اللہ کثیرا، جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو اس میں سب شامل ہے، آئین قرآن کی تلاوت ہو، اللہ کے رسول پہ درود ہو، ابھی جمعے کی رات ہے، اور عام تسبیحات وغیرہ. اس طرح سے جہاد اور پانچواں جو عمل ہے جو افضل، وہ ہے جہاد کرنا. جیسا جہاد سب سے افضل عمل ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ نا کہ جہاد اسلام کی کیا ہے، جہاد اسلام کی چھت ہے، اسلام کی چھت جہاد ہے، اور نماز اس کا پلر ہے. ٹھیک ہے؟ اور بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جہاد کرنے کی نیت نہیں کی تو، اور نہ ہی اس نے جہاد کرنے کی خواہش کی، نہ جہاد کرنے کی کچھ طرف دل میں آئی اس کی، اور اس کا انتقال ہو گیا، تو وہ اس کی موت ہوگی جاہلیت کی موت. صحیح حدیث میں. تو جہاد، اور جہاد کے بہت قسم ہے. ایک زبان کا جہاد ہے، ایک ہاتھ کا جہاد ہے، اور جہاد کی شروط ہے. یعنی انسان نکل جائے باہر اور جا کے جہاد شروع کر دے، نہیں. جہاد کی شروط ہے، جہاد کی شروط ہونا ضروری ہے. تو شرط اس کی جو کنڈیشن ہے پوری ہوئے بعد پھر آپ جہاد پہ نکلیں گے. لیکن کوئی شک نہیں کہ جہاد سب سے افضل عمل ہے. اور بلکہ ایک دن کا پہرا دینا، یعنی جہاد میں ایک دن کا پہرا دینا، یعنی مسلمانوں کی فوج کی حمایت کرنا اور اس کو سیف رکھنا رات میں، ایک دن کی کا پہرا دینا، یہ کئی سالوں کی عبادت سے افضل ہے. حدیث میں ہے بلکہ ساری دنیا سے افضل ہے. یعنی کہ حدیث میں رباط یوم، ایک دن کا پہرا اللہ کے راہ میں. اور شہید کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، شہید کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس طرح سے چھٹا جو افضل عمل ہے وہ نکاح کرنا. کیا کرنا؟ نکاح کرنا. یہ بھی سنت ہے رسول کی، بلکہ سنت مؤکد ہے. بلکہ علماء نے کہا کہ ساری نفلی عبادتوں سے افضل نکاح کرنا ہے. ساری نفلی عبادتوں سے افضل نکاح کرنا ہے. اور اس میں سارے علماء کا اتفاق ہے. اس لیے کہ نکاح میں انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے فتنوں سے. سیکنڈ، اس سے جو بڑے مقاصد نکاح کے، اس سے انسان حاصل پھیلتی ہے. امت مسلم کی، یعنی اللہ کے رسول کی امت بڑی ہوتی ہے، پھیلتی ہے، زیادہ ہوتی ہے. آپ بچوں کی تربیت کریں گے تو بچے آپ کے لیے کام کریں گے، تو پھر یہ آپ کی صدقہ جاریہ ہوگا. کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان کا انتقال ہوتا ہے تو پھر سارے اس کے عمل ٹوٹ جاتے ہیں سوائے 3 کے، علم نافع اور صدقہ جاریہ اور
نیک بچہ جو آپ کے لیے دعا کرے. ٹھیک ہے نا. تو نکاح بھی سب سے افضل عمل ہے, نفلی نمازوں سے بھی افضل ہے نکاح. اور ورنہ اس میں تفصیل ہے, یہ تو عام طور پر ہے نہیں, اصل عام طور پر اس حدیث میں تزوجو, شادی کرو, کہ اور فرمائے کہ نکاح کرو, اور یہ میری سنت ہے, اور جو میری سنت سے منہ پھیر لے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. تو نکاح کرنے کی جو بھی حدیثیں ہیں, کئی حدیثیں ہیں, یعنی کئی حدیثیں ہیں جو نکاح میں ترغیب دلانے کی جو حدیثیں ہیں, لیکن یہ سب تفصیل ہے. اس کی نکاح میں 5 احکامات ہوتے ہیں. کبھی نکاح واجب ہوتا ہے, کبھی نکاح وہ ہوتا ہے سنت, ہوتا ہے سنت, اور کبھی نکاح ہوتا ہے مباح, جائز ہوتا ہے, کبھی نکاح ہوتا ہے مکروہ, اور کبھی نکاح ہوتا ہے حرام. نکاح میں 5 احکامات آئیں گے, اس کی تفصیل الگ ہے. اور اگر اللہ نے عمر دی اور تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالی اگر ہم آگے بڑھے اور نماز کے مسائل ہوئے, پھر زکوٰۃ کے وغیرہ سے, تو پھر اگر ہم جب نکاح کے مسائل میں آئیں گے انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے انشاءاللہ. اللہ سے امید ہے کہ اللہ عمر دے اور ہم اس تک پہنچیں کہ ہم نکاح کے مسائل پڑھیں. طبعا اس سے پہلے بہت سے مسئلے ہیں, بہت سے ابواب, زکوٰۃ کے, حج کے, روزے کے, اس طرح سے. اس طرح سے کیا ہے کہ نا ساتویں جو اچھا عمل ہے, سب سے افضل عمل نفل, وہ ہے اچھے اخلاق. کیا ہے اچھے اخلاق, یہ بھی بہت اہم عمل ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ نا کبھی یعنی فرمایا کہ نا کہ صحیح حدیث میں ہے کہ اچھے اخلاق والا انسان کبھی اپنے اچھے اخلاق سے روزے دار اور قیامت میں قیام کرنے والے سے آگے بڑھ جاتا ہے. اور یہ حدیث میں ہے کہ انسان کبھی اچھے اخلاق سے, روزے دار سے, اور رات میں قیام کرنے والے سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. اخلاق کی بہت بڑی اہمیت ہے. بلکہ اس سے بڑی حدیث کیا ہو سکتی ہے کہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان من احب الناس الی ان من اقربکم ان من احسنکم, کہ تم سے سب سے افضل انسان اور میں سے قریب انسان قیامت کے دن کون رہیں گا؟ احاسنکم اخلاقا, جس کے اچھے اخلاق ہوں گے. اور سب سے میرے دور انسان جو رہیں گا قیامت کے دن, اور جو مجھے سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ انسان کون ہوگا؟ یعنی اسوأکم اخلاقا, جس کے اخلاق بری رہیں گے. تو اخلاق کی بھی اسلام میں کیا ہے, بہت بڑی اہمیت ہے. تو یہ بھی کیا ہے, تو اس لیے علماء نے اس کو کہا کہ یہ کیا ہے, یہ بھی بہت نفلی چیزوں میں سب سے افضل عمل اخلاق, اچھے اخلاق. اور اچھے اخلاق دو قسم کے, ایک انسان یعنی خود ہی سے اس کے اخلاق اچھے رہتے, اور کبھی انسان کے اخلاق اچھے نہیں رہتے, تو انسان کو چاہیے سیکھے, وہ اچھے اخلاق سیکھے, اس کی کتابیں پڑھے یا اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے, تو صحبت سے اس کو اچھے اخلاق حاصل ہوتے ہیں, اسے ملتے ہیں. اس طرح سے اس کے بعد جو ہے وہ ہے نفل نماز. دیکھیے نفل نماز کا مقام کہاں پر ہے, دیکھو 8ویں چیز ہے نفل نماز. تو نفل نماز پڑھنا چاہیے, اس لیے یہ بھی اہمیت کا عامل ہے. اس طرح سے ہے صدقہ کرنا, صدقہ کرنا, یہ بھی اچھا عمل میں سے. اس طرح سے نفل روزہ رکھنا, یہ بھی 10ویں چیز ہے. اس طرح سے 11ویں چیز نفل حج عمرہ, نفل حج اور عمرہ. اس طرح سے 12ویں چیز ہے اعتکاف کرنا. کیا کرنا؟ اعتکاف کرنا. طبعا یہ میں نے ذکر کیا اس ترتیب سے, تو ممکن ہے کہ کوئی اس میں خلاف کرے کہ نہیں یہ آگے ہوگا, بہتر تھا یہ آگے ہو یا یہ پیچھے ہو سکتا ہے اس میں سے کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے نہ کوئی آیت ہے, لیکن یہ اجتہاد ہے بس. تو اس میں کوئی خلاف بھی کر سکتا ہے, حرج نہیں اس میں نہ, لیکن اختلاف ہو دلیل کے اعتبار کی بنیاد پر, نہ کہ بس نہیں مجھے لگ رہا کہ حج زیادہ افضل ہے نفل روزہ, نہیں, دلیل کے اعتبار سے کیا ہو, دلیل کی بنیاد سے اس میں کیا ہو, اس میں تفضیل ہو, نہ کہ محض صرف اس طرح. اس کے بعد ہم پڑھیں گے نمازوں میں. ہمارا موضوع تھا نفل نماز, تو نمازوں میں سب سے افضل نمازیں کون سی ہیں؟ نفل نمازوں میں فرض نمازیں تو واضح ہے, لیکن اس کی بات ہے سب سے پہلے جو ہے وہ ہے قیام اللیل. سب سے پہلے کیا ہے؟ قیام اللیل, سب سے افضل نماز. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ نا, اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ افضل الصلاۃ بعد المکتوبۃ قیام صلاۃ اللیل, سب سے افضل نماز فرض نمازوں کے بعد رات کی نماز ہے. واضح حدیث ہے. اور اللہ رسول سے
ایک صاحب نے سوال کیا یا رسول اللہ کہ سب سے افضل نماز کون سی ہے فرض کی بات؟ فرمایا صلاۃ اللیل، نماز رات کی نماز. تو رات کی نماز سب سے افضل نماز ہے، کوئی شک نہیں. نفل نمازوں میں یعنی فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ رات کی نماز. یہ حدیث کے اعتبار سے، حدیث میں واضح لکھا ہوا ہے. اور تراویح بھی داخل ہے، اور تراویح بھی قیام اللیل رات کی نماز ہے. اس طرح سے وتر اور فجر کی سنت ہے، یہ سیکنڈ لیول پر وتر اور فجر کی سنت. کوئی بولیں گے ارے پھر کیا فرق ہے قیام اللیل وتر میں؟ آگے آئیں گا کہ کیا فرق ہے کس میں، قیام اللیل میں اور وتر میں. اور وتر اور اس طرح سے کیا ہے فجر کی سنت. اور بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا فجر کی سنت اور وتر کی نماز، نہ حضر میں نہ سفر میں. اللہ کے رسول نہ سفر میں نہ حضر میں نہ وہ اگر وہ اپنے جب وہ مدینے میں رہتے کبھی بھی نہیں چھوڑے وتر اور فجر کی سنت، کبھی نہیں چھوڑے. اللہ اکبر. تو جب اللہ کے رسول نے کبھی نہیں چھوڑے فجر کی سنت اور وتر، نہ سفر میں نہ حضر میں، تو فجر کی نماز تو بولنے کی بات ہی نہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ کئی مسلمان نمازیں پڑھتے فجر کی، پڑھتے یعنی بعد میں پڑھتے، اٹھ کے کبھی قضا ہو گئی، کبھی 8 بجے پڑھ لیے، کبھی گھر پڑھ لیے، کبھی توفیق مل گئی نماز پڑھ لی مسجد میں آ کے. نہیں، جب اللہ کا رسول فجر کی سنت کبھی نہیں چھوڑے تو فجر کی نماز تو میں ایسے تو کبھی چھوڑی نہیں. وتر اور فجر کی سنت اس طرح سے کیا ہے. پھر اس کے بعد جو تھرڈ لیول پر ہے وہ باقی سنتیں، باقی سنتیں، باقی سن رواتب یعنی باقی سن رواتب سنت کیا ہے جو نمازوں کے متعلق ہے، یعنی فجر کی ظہر سے پہلے کے، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، ظہر کے بعد، اس طرح سے. یہ چوتھی جو افضل سنت ہے وہ ہے کسوف کی نماز پڑھنا. یہ موقت نماز ہے، یہ بھی کیا ہے موقت ہے. جو چاند گران کی یعنی چاند یا سورج گران. اس طرح سے 5ویں جو موقع نماز ہے وہ سات الضحیٰ چاشت کی نماز سات الضحیٰ چاشت کی نماز، یہ بھی موقع نماز ہے. اس طرح سے پھر آخری جو لیول پہ جو نماز ہے وہ اسباب والی نماز ہے، جیسے کہ تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو اور طواف کی 2 رکعتیں وغیرہ. تو یہ 6 لیولس ہے کس کے؟ نفل نمازوں کے. تو سب سے ٹاپ کیا ہے؟ قیام اللیل. پھر سیکنڈ وتر، تھرڈ باقی سنتیں جو رواتب سنتیں، جیسے کہ زور سے پہلے کی جو نمازوں کے متعلق ہے اس کو بولتے ہیں سن رواتب. اور فورتھ کسوفی نماز، ففتھ صلاۃ الضحیٰ، اور سکستھ اسباب والی سنت جیسے کہ تحیۃ الوضو، مسجد وغیرہ. واضح نہیں ہے؟ اب کوئی بولیں گے آج ہم نے آج جو تھی نماز تھی صلاۃ الاستسقاء، وہ بھی داخل ہے سکس میں، یعنی سکس. ٹھیک ہے نا. اور اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی بولتا ہے نہیں وہ کسوف کی نماز کے برابر ہے، ہو سکتی ہے نا. تو یہ کیا تھا نفل نمازوں کے لیولز. یہ کیا تھے نفل نمازوں کے لیولز. اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ کن نفل نمازوں میں وہ سنت ہے جماعت. اصل آپ نفل پڑھیں گے اکیلے، سب اکیلے جماعت سے نہیں پڑھیں گے، سوائے 3 نفل نمازیں ایسے ہیں جن میں جماعت سے پڑھنا سنت ہے. جن کو نماز کیا جن کو جماعت سے پڑھنا سنت ہے، ورنہ اصل نفل نمازیں کیا پڑھیں گے؟ اکیلے پڑھیں گے. ہر کوئی اکیلے، آپ اکیلے سنت پڑھے، میں اکیلے پڑھا، سب الگ پڑھے. لیکن 3 ایسے نفل نمازیں ہیں جو کیا کریں گے، اس کو کیا کریں گے، اس کو آپ پڑھیں گے جماعت کے ساتھ. پہلا کیا ہے؟ پہلی ہے کسوف کی نماز، چاند گران یا سورج گران. اس کو آپ اس کی سنت کیا ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے کس کے ساتھ؟ جماعت کے ساتھ. اس طرح سے صلاۃ الاستسقاء جو آج ہوئی تھی کہ بارش طلب کی دعا، بارش طلب کی نماز، بارش طلبی کی نماز. اس طرح سے تراویح، تو یہ 3 نمازیں نفل نمازوں میں سنت ہے کہ آپ کیا کریں؟ جماعت سے پڑھیں. ورنہ ان کے علاوہ نمازیں جو نفل نمازیں کیا کریں گے؟ اکیلے پڑھیں گے. آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ساتھ میں ہے نہیں آپ لوگ؟ طيب.
تو یہ 3 نمازیں ایسے ہیں جن کو جماعت سے پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے. جن کو جماعت سے پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے. نہ اصل یہاں سوال کیا عبد الرحیم بھائی نے کہ واٹ اباؤٹ جنازے کی نماز؟ وہ فرض ہے، وہ ہے فرض کفایہ، وہ نفل نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ فرض ہے. اس طرح سے عید کی نماز بھی فرض ہے، لیکن دونوں فرض کفایہ ہے. کیا مطلب فرض کفایہ؟ تھوڑے لوگ پڑھنا ضروری، تھوڑے کم سے کم تھوڑے پڑھنا، اس لیے میں نے ذکر نہیں کیا یہاں پر. جنازے کی نماز بھی ضروری تھوڑے پڑھنا، یعنی جنازے کی نماز پڑھنا ضروری ہے لیکن پورے نہیں. اگر امریکہ میں بھی اگر کسی مسلم کا انتقال ہوا تو ضروری ہے کہ کچھ مسلمان نماز پڑھنا، 1 یا 2 ضروری ہے. اگر 1 2 پڑھ لی کافی ہے. اس طرح سے عید کی نماز بھی فرض کفایہ ہے مردوں پر. تو ضروری ہے کہ عید کی نماز ہر شہر میں ادا ہو، ہر مسلم شہر میں، ہر مسلم شہر میں عید کی نماز ضروری، لیکن سب کے ضروری 1 2 پڑھ لی کافی. اگر عید کی نماز 2 پڑھ لیے تو باقی لوگوں پر فرضی ہوں گی. کیا ہوں گی؟ وہ رہیں گی سنت، رہیں گی سنت. لیکن کوئی بھی نماز پڑھ عید کی، سب سو گئے گھر پہ، سب مشغول رہے یعنی شیرخورما میں، بریانیوں میں، تو گناہ سب کو ملیں گا. لیکن 5 لوگ پڑھ لی کم سے کم، تو ہاں عید کی نماز سنت مؤکدہ ہے، مؤکد سنت ہے، لیکن کچھ پہ پڑھنا فرض ہے، اس لیے میں نے یاد کرنے کیا. تو جنازے کی نماز اور عید کی نماز یہ فرض کفایہ ہے. کیا مطلب فرض کفایہ؟ کچھ تو پڑھنا ضروری ہے، لیکن 5 فرض نمازیں کون سی ہے؟ 5 یہ فرض عین ہے، سب پہ فرض ہے، ہر انسان پہ فرض ہے. 5 جو فرض نمازیں ہیں وہ فرض عین ہے، سب پہ فرض ہے. لیکن جنازے کی نماز اور عید کی نماز کیا ہے؟ عیدین کی نماز یہ فرض کفایہ ہے، فرض ہے لیکن کفایت پہ ہے، یعنی کچھ لوگ پڑھ لی کافی. تو پورے لوگ پڑھنا ضروری نہیں، فرض نہیں. لیکن باقی لوگوں پہ کیا ہوں گا؟ باقی لوگوں پہ ہوں گی سنت مؤکدہ ہوں گی، یعنی مؤکد سنت ہے. بابا نہیں نا. تو یہ 3 نمازوں میں کیا ہے؟ سنت ہے کہ آپ کیا کریں؟ نماز پڑھیں کس ساتھ؟ جماعت کے ساتھ. اب ہم پڑھیں گے نفل نماز کے قسمیں، نفل نمازوں کے قسمیں، صلاۃ و تطوع کے قسمیں، نفل نمازوں کے قسمیں. اس کی قسمیں کئی اعتبار سے ہیں. اس کی قسمیں کیا ہے؟ کئی اعتبار سے. پہلے قسم ہے وقت کے اعتبار سے. وقت کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے کچھ نمازیں موقت نمازیں ہیں، یعنی کسی فکس وقت میں، جیسا کہ کیا ہے یعنی سن رواتب ہے، اس کے ٹائم فکس ہے. اور کچھ نمازیں ہیں غیر موقت مطلق، جو بغیر کسی مقررہ وقت کی ادا کرتے ہیں. چلو آپ لوگ مجھے ایگزامپل دیے. موقت نماز کی مثال کیا ہے؟ موقت نفل نماز کی ایگزامپل دو، اور ایک ایگزامپل دو مطلق نفل نماز کی. موقت سے مراد جو ایک اس کا ٹائم فکس، ایک مطلق مطلب اس کا ٹائم فکس نہیں ہے. اس طرح سے کیا ہے کہ نا نعم یہ موقت ہے، یعنی اشراق، صلاۃ الضحیٰ، یہ کیا ہے؟ موقت نماز. نعم. اور مطلق مسلمات کیا ہے؟ یعنی قیام اللیل، اس کا کوئی رات بھر آپ کے لیے ہے، یہ عام نفل، یہ عام نفل، ٹھیک ہے نا، عام نفل مطلق. نعم. طيب کسی کے نعم استخارہ نہ، کسی کے تابع ہونے کے اعتبار سے، جو تابع نماز جیسا کہ سنن رواتب یہ تابع ہے فرض نمازوں کے، اور بعض جو تابع نہیں، جیسا کہ دعا کی نماز کسی کی تابع نہیں ہے، یعنی الگ سی نماز ہے. لیکن جیسا کہ زور سے ایک سنت ایک تابع ہے، کس کی؟ فجر کی تابع ہے، فجر کی تابع ہے، لیکن دعا کی نماز کی تابع نہیں ہے. اس طرح سے کیا ہے؟ تاکید کے اعتبار سے بعض موقع ہے، یعنی اس کی فطر ہے اور سن رواتب ہے، یہ تاکید ہے، اس کی لازم یعنی پڑھنا چاہیے. اگر غیر موقع ہے، جیسا کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھنا، یہ سنت ہے لیکن اتنا موقع نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس طرح کے اور بھی کئی تقسیمات ہیں، جیسا کہ کیا ہے کہ یعنی کسی کی سب سے وجہ ہے، وجہ نہیں ہے، جیسے کہ عام نفل ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، دعا ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن استخارہ ہے، اس کی وجہ ہے، کوئی کام آیا تو، ٹھیک ہے نا، یا اس کی کسوف ہے، اس کی وجہ ہے، چاند گرہن ہوا تو پڑھنا ہے، نہیں تو نہیں پڑھنا ہے.
ٹھیک ہے نا. تو ایک ہے وجہ کی نماز، ایک بغیر وجہ کی. اس طرح کہ وہ ہے کیا تحیۃ المسجد، مسجد داخل ہو تو پڑھنا ہے، نہیں تو اگر داخل ہو تو نہیں پڑھنا ہے، اس طرح سے. لیکن قیام اللیل تو بغیر کوئی وجہ کی ہے، یعنی بس سنت ہے رات میں پڑھنا. اس کے بعد ہے جو پڑھیں گے نفل نماز کے احکامات. نفل نماز کے احکامات، پہلا حکم یہ ہے نفل نماز کا کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے. نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے. افضل یہ کہ آپ نفل کہاں پڑھیں؟ گھر میں پڑھیں. سب سے افضل یہ نفل نماز کو آپ پڑھیں گے گھر پہ، کوئی بھی نفل نماز، سوائے کس کے؟ سوائے دو چیزوں کے. سوائے ایسی نماز جس کے لیے جماعت سنت ہے، سوائے ایسی نماز جس کے لیے جماعت سے پڑھنا سنت ہے، تو پھر وہ ضروری، پھر وہ تو کہاں پڑھیں گے؟ وہ تو واضح ہے کہ وہ تو کہاں پڑھیں گے؟ وہ تو مسجد میں پڑھیں گے. یا جمعے سے پہلے کی نفل، جمعے سے پہلے نفل پڑھنا سنت ہے نا، جمعے سے پہلے نفل پڑھنا. لیکن وہ کہاں پڑھیں گے؟ وہ پڑھیں گے مسجد پڑھیں گے. اس لیے کہ ہم بولے کہ جمعے کی نماز کے لیے جلدی آنا سنت ہے. تو اگر آپ جلدی آئیں گے تو نماز تو ضروری ہے، آپ نفل کہاں پڑھیں گے؟ مسجد پڑھیں گے. لیکن ان دونوں کے علاوہ جو نماز جماعت سے پڑھنا سنت ہے، جو نفل نماز جن کو جماعت سے پڑھنا سنت ہے، یا جمعے سے پہلے کی نفل، ان کے علاوہ نماز جو بھی نفل نماز کہاں پڑھیں گے؟ گھر میں پڑھیں گے. اس لیے بخاری کی حدیث میں کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو اپنے گھروں میں نماز پڑھو، اے لوگو اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو. صلو فی بیوتکم، نماز گھر پڑھو. کیونکہ انسان کی فرض نماز کے سوا وہی بہتر ہے جو گھر میں پڑھے. تو فرض نماز کے علاوہ سب سے بہتر نماز وہ ہے جو انسان پڑھے اپنے گھر میں، جو انسان نماز پڑھے اپنے گھر میں. تو اور شیاطین وغیرہ بھی جو گھر میں اس لیے آتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے، گھروں میں جن یا شیاطین اس لیے آتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے. اب سوال ہے کہ وہ کون سی نمازیں ہیں جن کو وہ کون سی نفل نماز ہیں جن کے لیے جن کو جماعت سے پڑھنا سنت ہے؟ وہ کون سے نفل نمازیں ہیں جن کو جماعت سے پڑھنا سنت ہے؟ ابھی ہم نے ذکر کیا، لکھے کوئی تاکہ یاد دہانی ہو جائے، تاکہ معلوم ہو کہ اس کو پڑھیں گے مسجد میں، ورنہ اس کے علاوہ نماز کہاں پڑھیں گے؟ گھر میں پڑھیں گے. پہلی تراویح اور سیکنڈ حسن کسوف کی نماز اور آخری ہاں نعم استسقا نہ حسن، دونوں نے صحیح جواب دیا، ام یحییٰ نے اور سلمہ اور بہن سلمہ نے. نعم حسن، فتح اللہ علیہ. طيب اس طرح سے جو سیکنڈ جو حکم ہے نفل نماز کا، اگر ہم بولے کہ اصل تو آپ کہاں پڑھیں گے نفل نماز؟ گھر میں. لیکن کسی کو خشوع گھر میں نہیں آ رہا، گھر میں بہت شور ہے، گھر میں کیا ہے؟ بہت شور ہے، یا گھر میں یعنی بڑے مسئلے ہیں جو بھی یعنی، تو اور اس کو خشوع، اس کا دل حاضر کہاں ہو رہا؟ مسجد میں ہو رہا، اور ریا کا ڈر نہیں ہے، اور ریا کا ڈر نہ ہو، تو کیا کرے؟ تو وہ مسجد پڑھنا افضل ہے. اس لیے نماز میں اصل خشوع ہے. نماز میں اصل کیا ہے؟ نماز میں اصل خشوع ہے. اصل تو نفل نماز آپ پڑھیں گے، آپ پڑھیں گھر پڑھیں گے، لیکن آپ کو ڈر ہے کہ گھر جائیں گے تو پھر بچے ملیں گے، بیوی بچے یا شوہر، اس طرح سے تو پھر خشوع نہیں آئے گا، اور آپ کو دیکھے پڑھ کے بھی خشوع نہیں آ رہا، بزی ہو رہا ہے، وہ لاؤ یہ کرو، کیا جائیں گے، تو نماز خشوع نہیں آ رہا. اگر مسجد پڑھیں گے تو آرام سے سکون. تو اگر یہ ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو افضل ہے کہ آپ کا پڑھنا مسجد پڑھنا، اس کی خشوع اہم چیز ہے. لیکن چاہیے انسان کیا کرے؟ کوشش کرے کہ اپنا گھر روم الگ بن رہے، نماز پڑھنے کے لیے سب کو بھگا دے روم سے، یعنی ایک روم الگ کر لے، وہ لے کہ مجھے نماز پڑھنا ہے، سب نکل جاؤ، تاکہ آپ کا ذہن نماز میں خشوع سے رہے. لیکن مشکل ہے، اگر گھر چھوٹا ہے یا ایک روم خالی ہونا مشکل ہے یا اس طرح سے، تو پھر حرج نہیں کہ وہ کیا کرے، وہ نفل نماز پڑھے، سنت کہاں پڑھ لے مسجد میں. اور یہ اصل افضل ہے، یعنی صحیح ہے. خشوع اصل نماز میں اصل کیا ہے؟ اصل خشوع ہے. کسی حاجت کے لیے نفل نماز کو توڑ سکتے ہیں، یعنی کوئی ضرورت کے لیے، نہیں کہ آپ بغیر وجہ کے نہیں. اگر کوئی وجہ ہے تو آپ کو جائز ہے کہ آپ توڑ دیں نفل نماز، توڑ سکتے ہیں نماز. اور اگر توڑ دی تو پھر اس کی قضا نہیں ہے. نفل نماز توڑنے سے اس کی قضا واجب نہیں ہوتی. اگر آپ توڑ دی نفل نماز تو اس کی قضا واجب نہیں ہوتی.
لیکن توڑنا چاہیے کوئی وجہ کے لیے، حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، یعنی کہ اسی بس نماز شروع کرے پھر توڑ دی نماز کو، نہیں ضرورت پڑی کوئی چیز کی، اور یہ بات ان لوگوں کے لیے ہوتی جو طویل نماز پڑھتے، لمبی قیام اللیل پڑھے، اچانک کوئی ضرورت پڑ گئی تو توڑ دی، یعنی جیسے کہ آپ طویل قیام پڑھ رہے تھے یا رات میں تہجد پڑھ رہے تھے، اچانک آپ کو ضرورت پڑی یعنی حاجت کی، تو آپ سا نہیں، آپ کو ضرورت پڑی حمام جانے کی، باتھ روم کی، تو آپ سا نہیں نماز توڑ کے جا سکتے، مسئلہ نہیں ہے۔ اس طرح سے کیا ہے کہ نفل نماز بغیر عذر کے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ثواب آدھا ملے گا۔ ہم کیا بولے، فرض نماز میں بیٹھ کے کھڑ کے پڑھنا ضروری ہے، وہ رکن ہے نماز کا، تو اس کے پہلا رکن ہے وہ، ہم بولے نماز کے 13 ارکان ہیں، اس میں سے پہلا وہ نماز کا فرسٹ پلر کیا ہے کہ نماز کو پڑھنا کھڑ کر، لیکن فرض نماز ہے۔ نفل نماز کو آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے، اگر وجہ بھی نہیں ہے، اگر آپ بوڑھے بھی نہیں ہے، بیمار بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے، لیکن ثواب کتنا ملے گا؟ آدھا ملے گا۔ حدیث میں ہے کہ صلاۃ القاعد علی النصف من صلاۃ القائم، بیٹھ کے پڑھنے والے کا کو ثواب کتنا ملے گا؟ آدھا ملے گا۔ لیکن اس کے بعد کا جو پوائنٹ ہے 6 پوائنٹ، 5 پوائنٹ، یعنی اگر نفل نماز کسی عذر کے ساتھ، کوئی وجہ ہے بیماری کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھے تو ثواب پورا ملے گا۔ ثواب کیا ہوگا؟ ثواب پورا ملے گا۔ تو نفل نماز اگر عذر کے ساتھ اگر آپ بیٹھ کے پڑھے تو آپ کو ثواب پورا ملے گا۔ اس طرح سے اگر نماز بیٹھ کر پڑھے تو افضل ہے کہ 4 زانوں بیٹھ کر پڑھے نماز۔ اگر آپ نماز بیٹھ کے پڑھ رہے تو افضل کیا ہے؟ نماز آپ پڑھیں گے 4 زانوں ہو کر، یعنی ہم جو اس کو اردو بولتے ہیں ادب سے بیٹھ کر، یا 4 زانوں ہو کر۔ یہ مسئلہ اس سے پہلے آیا تھا ہمارے ساتھ، کہاں آیا تھا یہ مسئلہ، کس طرح بیٹھ کے پڑھنا نماز اگر بیٹھ کے پڑھے تو؟ ہم نے ذکر کیا تھا، کسی کو یاد ہے یہ کہاں پڑھے مسئلہ، یہ بیٹھ کے پڑھنے کے مسائل؟ اس طرح سے یہ ہے کہ نفل نماز 2 رکعتیں ہوں گی، نفل نماز 4 نہیں ہے 3، صرف 2 رکعت۔ کتنے رکعت ہے؟ 2 رکعت۔ اس حدیث میں ہے کہ صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز 2 رکعت ہے، سے دن کی نماز بھی کتنے رکعت ہوں گی؟ 2 رکعت۔ آپ کو دل بولا کہ 4 پڑھ لیے، نہیں، ایک ساتھ نہیں، 2 پڑھیں گے، 2 کر کے پڑھیے، 2 کر کے پڑھیے، 2 تو نفل نماز کتنی ہوں گی؟ 2 رکعت ہوں گی، 4 نہ زیادہ۔ ایک رکعت کی بھی نفل جائز نہیں ہے، ایک رکعت کی بھی نفل جائز نہیں ہے۔ آپ ایک ٹائم کم ہے تو ایک پڑھ لو، نفل نہیں، سوائے وتر کی، وتر پڑھ سکتے ایک رکعت، صرف ایک وتر کی اجازت ہے ایک رکعت پڑھنے کی، ورنہ ایک رکعت کی نفل نہیں ہوتی، ایک رکعت کی نفل جائز نہیں۔ پھر آگے ہے کہ سبب والی سنتوں کی قضا نہیں ہوگی۔ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ نفل نمازوں کی سنت کی قضا اچھی بات ہے، جیسے کہ اگر آپ کی شروع ہوئی فجر کی جو سنت ہے وہ کب ہے؟ وہ فجر سے پہلے کی ہے، وہ قبلی سنت ہے، وہ فجر سے پہلے کی سنت ہے، فرض نماز سے پہلے کی سنت ہے، لیکن نہیں پڑھے تو آپ کو سنت ہے کہ اچھی بات ہے کہ آپ پڑھ لیں، نماز کے بعد پڑھ لیں، پڑھ سکتے نماز سنت، لیکن اگر جو ایسے سنتیں جو سبب کی ہے اس کی قضا نہیں ہوگی، جیسے کہ کسوف کی نماز ہے، چاند گران کی یا سورج گران کی، سورج گران ہوا، ٹائم نہیں ملا پڑھنے کا کسی کو، پھر ٹھیک ہوگا سورج تو پھر سے نہیں پڑھے گا، اپنی وجہ تھی ختم ہو گئی، اب نہیں پڑھیں گے۔ یا تحیۃ المسجد، آپ بغیر پڑھ کے بیٹھ گئے مسجد میں آ کر تو ختم، جو وجہ پوری ہو گئی۔ ہاں بعض دیکھا کہ اگر ابھی بیٹھے اچانک بیٹھ غلطی سے، پھر بیٹھتے یاد آیا ارے نہیں پڑھا تو مسانیب آپ اٹھ کے پڑھ لی، لیکن آرام سے بیٹھ گئے اور کچھ اور پڑھ لیے یا بدیر ہو گئی، پھر یاد آیا ارے میں نہیں پڑھا، نہیں ٹائم ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ٹائم ہو گیا۔ یہ اس طرح سے وہ نماز کون سی ساتھ استسقاء، یعنی اگر آج جیسا کہ حکم دی، آرڈر دی ہے نا نماز پڑھنے کا تاکہ بارش طلب کی، ابھی نماز پڑھنے نکلے رہے بارش ہو گئی، ابھی نماز ابھی شروع کرنے والے تھے، ابھی شروع نہیں ہوئی نماز، ابھی شروع کرنے والے تھے بارش شروع ہو گئی، ختم، نہیں پڑھیں گے، کیا کریں گے؟ نہیں پڑھیں گے، لیکن نماز پڑھ رہے تھے بارش کی تھی، بارش ہو گئی تو ختم، وجہ ہو گئی، یعنی نہیں پڑھیں گے۔ اس طرح سے یہ ہے کہ امام اور مقتدی کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ نفل نماز کو جگہ بدل کر پڑھے، یعنی فرض یہاں پڑھے تو جگہ چینج کر لے نفل نماز کے لیے، فرض اس نے یہاں پڑھا
تو نفل کے لیے ذرا جگہ چینج کر لے، اچھی بات ہے، جگہ چینج کر کے پڑھے. بعد نے کہا کہ نہیں یہ ثابت نہیں ہے. ہاں یہ ثابت ہے، یعنی مسئلہ نہیں. اگر کوئی نہ کرے تو کوئی مکروہ، تو مکروہ بھی نہیں ہے وہ، یعنی کوئی حرام بھی نہیں، مکروہ بھی نہیں ہے وہ وہی پڑھنا. لیکن جگہ بدلنا اچھی بات ہے، نفل نماز پڑھنے کے لیے جگہ بدلنا اچھی بات ہے. اس طرح سے یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد پہلے اذکار پڑھیں گے، پھر نفل پڑھیں گے. یہ نہیں کہ نماز ہوتے شروع کر دی نفل پڑھنا. اصل لوگ غلطی کرتے ہیں، کیا کرتے؟ فرض نماز ہوتی شروع کر دی نفل پڑھنا. نہیں، فرض نماز کے بعد پہلے اذکار پڑھیے، پھر پڑھیے کیا نفل ادا کرے. یہ نہیں کہ فرض ہوتے شروع کر دی نفل، یہ صحیح نہیں. اور اس طرح سے بعض کی غلطی بھی کیا کرتے، ہر فرض نماز کے بعد ایک 5 سیکنڈ کی دعا کرتے ہیں. یہ دعا ہی نہیں ہے، یہ تو کھیل تماشا ہے، یعنی ایک عادت بن گئی ان کی. ہر فرض نماز کے بعد 5 سیکنڈ کی دعا. فرض نماز پڑھتے ہی ایسا ہاتھ اٹھا لیے 5 سیکنڈ کے لیے. اس کو کچھ بولتے ہیں نہیں بولتے نہیں معلوم. نہیں بھی نہیں، دعا کا طریقہ ہے، ادب ہے. یہ نہیں کہ بس 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ کے لیے بس اٹھا لی، پھر ہاتھ چہرے پہ ہاتھ پھیر لیے اور ختم اٹھ کے. نہیں، یہ طریقہ نہیں دعا کا. یعنی ہاں ایک کبھی ہوگا، کبھی ایک ضروری چیز تھی، آپ ایک ہی چیز مانگنا تھا، اللہ گناہ معاف کر دے، ہو سکتی ہے. لیکن ہمیشہ کی عادت بنا لیے اسی طریقے سے، یہ صحیح نہیں. اور پہلے اذکار پڑھیں گے، پھر نفل پڑھیں گے. بعض اوقات نفل نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، حرج نہیں ہے. ہم بولے جماعت سے پڑھنے کی صرف 3 نماز ہے نا، لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی نماز اگر پڑھ لی کبھی کبھار جماعت سے چلتا، کبھی کبھار. شرط یہ کہ اس کو ہمیشہ یہ نہ ہونا آپ کی عادت بن جانا، کیا آپ کی عادت نہیں بن جانا. کبھی کبھار پڑھ لیے. اور یہ بھی ہوا اللہ رسول پڑھے، اللہ رسول ایک دفعہ رات میں پڑھ رہے تھے، قیام اللیل پڑھ رہے تھے عام دنوں میں، یعنی رمضان کے علاوہ نفل پڑھ رہے تھے. تو اچانک تو ان کے جو وہ تھے یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما، وہ آگے بازو کھڑ گئے. تو رسول ان کو کیا کرے، وہ ان کے لیفٹ پہ آ کے کھڑے گئے تھے. تو رسول کیا کرا، ان کو پکڑ کے رائٹ پہ لا کے کھڑا ہے اپنے. تو اس سے معلوم ہوا کہ کبھی کبھار جماعت سے پڑھ سکتے ہیں نفل نماز. اور ایک دفعہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی گھر گئے. وہ ایک صحابی آ کے بولے کہ رسول اللہ میں اندھا ہوں، میں نابینا ہوں. اور یا ایک عورت بولی کہ مجھے آنا مشکل ہے، مجھے آنا. تو آپ آئیے، آ کے کیا کرے، میرے لیے ایک جگہ نماز پڑھ کے، ایک جگہ نماز پڑھ لی گھر پہ، تاکہ میں اس کو اپنے گھر میں اپنا ایک مصلی بنا لوں اس کو، وہ جگہ پہ. یعنی اللہ رسول آ کے آپ ایک جگہ پڑھی نماز پڑھیے، تاکہ اس کی میں کیا کروں، آپ کی ایک برکت سے میں کیا کروں، اس کو فکس کر لوں مصلی کے لیے. تو ہمیشہ نماز میں وہی پڑھوں گا، اس لیے کہ اللہ رسول میں گھر میں آ کے یہاں نماز پڑھے بول کے میں بھی ہمیشہ وہی پڑھوں گا نماز. تو رسول آئے تو آ کے نماز پڑھنا شروع کرے. تو پیچھے بھی کیا صحابہ کرام جو بھی تھے آ کے کھڑ گئے. حالانکہ وہ ایک نفل نماز تھی، 2 رکعت نماز تھی اللہ رسول کی. لیکن صحابہ کرام بھی پیچھے آ کے کھڑ گئے. ٹھیک ہے نا. لیکن شرط ہے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے پڑھنا. کبھی کبھار بغیر اتفاق کے اگر ہو گیا تو کبھی کا چلتا، منع نہیں ہے. دین کی نفل نماز میں آپ تلاوت ایسا کریں گے. کیا کریں گے؟ دل کی نفل نماز میں آپ کیا کریں گے، تلاوت کو ایسا پڑھیں گے. آپ کو انصار ضحیٰ ہے یا اشراق کی نماز ہے، اس کو آہستہ تلاوت کریں گے. تو کیا اور رات کی نماز میں آپ کو اختیار ہے، چاہے جہر کریں یا آہستہ پڑھیں. رات کی قیام اللیل میں آپ اکیلے ہیں، یا تو زور سے پڑھیں یا تو آہستہ پڑھیں. دونوں مسائل، دونوں آپشن ہے، اور یہ حدیث میں ہے. لیکن دن کی نماز میں افضل یہ ہے کہ آپ آہستہ پڑھیں. لیکن رات میں آپشن ہے، رات کی نماز میں، رات کی نفل نماز میں آپشن یا تو زور سے پڑھے یا تو آہستہ پڑھیں، یا تو جہرن پڑھے یا تو سرن. اس لیے حدیث میں کیا ہے کہ فرماتے یعنی غضیف بن حارث رضی اللہ، یہ صحابی، انہوں نے سوال کیا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے. کہا کہ آپ نے اللہ کے رسول کو رات کے پہلے حصے میں دیکھا پڑھتے وتر یا آخری حصے میں، یعنی اللہ کے رسول کب پڑھتے تھے وتر، رات کے شروع حصے میں یا آخری حصے میں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ رسول کبھی پڑھتے تھے شروع میں، کبھی آخری میں. تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے معاملہ آسان ہے، تو وتر شروع میں پڑھو یا آخری پڑھو چلتا. پھر انہوں نے سوال کیا اللہ کا رسول رات میں جب پڑھتے نماز تو قرآن زور سے پڑھتے یا آہستہ پڑھتے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کبھی آہستہ کبھی زور سے. تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ معاملہ آسان ہے، اس میں وسعت ہے، آسانی ہے کہ زور سے پڑھو یا آہستہ پڑھو چلتا، زور سے پڑھو یا آہستہ پڑھو چلتا. تو دن کی نماز میں تو آہستہ پڑھیں گے تلاوت، لیکن رات میں آپشن ہے زور سے پڑھو یا آہستہ پڑھو. آج کافی انشاءاللہ دیر ہو گئی، ٹائم ہو گیا، نہیں دیر نہیں ٹائم ہو گیا. اور
ابھی ہم نے جو پڑھے وہ ہے نفل نمازوں کے مسائل، یہ تھے مجملاً عام مسائل. اب ہم نیکسٹ کلاس سے پڑھیں گے انشاءاللہ نفل نماز کے تفصیلی مسائل، یعنی ایک ایک نماز لیں گے، سن رواتب کیا ہے، اور رات کا قیام اللیل کے مسائل، تہجد کے مسائل، کسوف کے مسائل، اس طرح سے ہر نفل نماز کے مسائل پڑھیں گے الگ سے. لیکن یہ جو ابھی ہم نے آج جو مسائل پڑھے وہ تھے ایک شارٹ اجمالاً نفل نماز کے مسائل. پھر اگلی کلاس پڑھیں گے انشاءاللہ نفل نمازوں کے تفصیلی مسائل. یہ جو مسائل تھے اس سے سارے نمازوں کے لیے تھے، سارے نفل نمازوں کے لیے جو مسئلے پڑھے ہم نے شروع سے، یعنی آج کی کلاس میں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرے اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا کرے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.